اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کے ہیں اہل مکہ کی اذان ہو رہا ہے، اہل مدینہ کی اذان ہو رہا ہے، اہل کوفہ کی اذان ہو رہا ہے، اور یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے اور ان کے اندر کافی اختلاف ہے۔ مگر المحلہ کا ابن حزم کہتا ہے کہ کوئی بھی اذان اختیار کر لی جائے خیر ہے، مطلب کہ کوئی بھی اذان پڑھ لی جائے۔ لیکن ابن قیم کا اذان سے متعلق کیا قول ہے؟ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں اذان کی جو مختلف صورتیں بیان کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم سے اذان یعنی کہ شہادتین کو 2 بار کہنا ہے بلا ترجیح۔ یہ ثابت ہے کہ اقامت ایک اور کی صورت میں مشروع ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ ہی کہنا ثابت ہے۔ اس کا افراد یعنی ایک بار کہنا آپ سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی اذان کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 مرتبہ کلمہ تکبیر کی تکرار ثابت ہے اور 2 بار پر اس کا ختم کرنا ثابت نہیں۔ اور ابن عمر نے فرمایا کہ رسول خدا کے عہد میں اذان کے کلمات 2 بار تھے اور اقامت کے ایک بار کہے جاتے تھے۔ البتہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ 2 بار کہا جاتا تھا۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ ابو محذورہ کی روایت کلمات اذان کے ساتھ ساتھ کلمہ اقامت کا 2 بار کہنا مروی ہے۔ یہ تمام صورتیں جائز ہے، ان میں سے کسی بھی ایک صورت میں کراہت نہیں، اگرچہ بعض سے افضل ہیں۔ اور امام صاحب نے بلال کی اذان و اقامت کا اختیار کیا، ابو حنیفہ نے بلال کی اذان اور محذورہ کی اقامت اختیار کی، اور مالک نے اہل مدینہ کا عمل دیکھا کہ وہ اذان میں 2 تکبیریں کہتے ہیں، کلمہ اقامت 1 بار کہتا ہے، انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو، سب نے سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا۔ کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 633 اور ترجمہ مولانا رئیس احمد ندوی، شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی۔ تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر نا جو اہل سنت مدرسے ہیں، حنفی، بریلوی، شافعی، مالکی، جتنے بھی ہیں، یہ ان کے اماموں کا کہنا ہے کہ جی یہ جو طریقے ہیں نا یہ سارے سنت ہے، کوئی بھی اختیار کر لے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے آپ کوئی بھی اپنی مسجد کے اندر اپنے امام کو صبح اٹھ کر کہیں کہ یہ والا طریقہ استعمال کرے، ابن حزم والا کر لے، ایک ابن قیم والا کر لے، کوئی مکہ والا کر لے، کوئی مدینہ والا کر لے، کوئی چلے کوفہ تو درد دے گا نا اس بار، تو آپ ایسا کریں کہ دوسرے والا کر لیں، ایک مکے والا کر لیں، ایک مدینے والا کر لیں، شام تک آپ کی مساجد میں خود سنت کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کی کتابیں کہتی ہیں۔ اب عبداللہ ابن عمر اذان کے الفاظ 3 بار کہتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی بھی اذان آ گئی۔ سعودی عرب کے ممتاز اسکالر ڈاکٹر محمد راؤس پروفیسر زہران یونیورسٹی نے جو فقہی انسائکلوپیڈیا مرتب کیا ہے، ان کی 7ویں جلد میں فقہ عبداللہ ابن عمر کے نام سے چھپی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے اذان کی کیفیت کے بارے میں 2 روایتیں معقول ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ آپ اذان کے الفاظ 3 بار کہتے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ پھر کہہ رہا ہوں 3 بار۔ فقہ عبداللہ ابن عمر صفحہ نمبر 113 طبع لاہور۔ عبدالرزاق نے روایت کیا کہ ابن عمر ایک مؤذن کے پاس سے گزرے، اس نے فرمایا اذان اکڑی دیا کرو کیونکہ اذان اکھری ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اذان کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جائیں اور اقامت اکڑی کہنے کی ہدایت ہے، یعنی کہ 1 بار۔ تو عبداللہ ابن عمر کے نزدیک اذان کے الفاظ اس طرح ہیں۔ سعودی عرب کے پروفیسر ڈاکٹر محمد راؤس اذان کے الفاظ کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ نافع کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی اذان اس طرح تھی۔ عبداللہ ابن عمر کی، کس کی؟ عبداللہ ابن عمر کی، نبی کی نہیں۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں کیا وہ عبداللہ ابن عمر کی اذان دیں گے اس بار اپنی مسجدوں میں؟ عبداللہ ابن عمر کی اذان میں اقامت 3 مرتبہ ہے۔ اگر یہ جو بھی سنی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنی مسجد کے اندر دلوائے نا یہ علی اذان۔ سنت اگر ہے، اگر صحابہ کے پیروکار ہو، سنت تو نہیں لگتی ہے۔ اگر عبداللہ ابن عمر کو سمجھتے کہ وہ یہ سنت زندہ کر رہا تھا تو 3 بار تکبیر کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ 3 بار کو، اشہد ان محمد رسول اللہ 3 بار کو، حی علی الصلاۃ 3 مرتبہ کو، حی علی الفلاح 3 مرتبہ کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کیا خیال ہے؟ آپ اپنی مسجدوں میں کبھی بھی عمر کے بیٹے والی اذان نہیں دو گے،
یہ وہ عبداللہ ابن عمر ہے جس کی آپ بخاری مسلم میں حدیثیں لیتے ہیں اور اس کی اذان دینے کی جرت نہیں ہے آپ کے اندر.